نے تصوف کس چیز کا نام دیا ہے؟ تصوف آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ کوئی کتنا بھی بڑا صوفی ہو، معذرت کے ساتھ کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو، ہمارے لیے میزان جو ہوگا نا وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہوگی۔ معاذ اللہ حرام کاریوں میں بعض لوگ مبتلا ہے، حرام کاریوں میں، پھر ان کو آپ پیر اور پیر طریقت کے درجے کے عہدے پر رکھ کر جو ہے نا ان کو صوفیہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس شخص کو اللہ کی کتاب کی موافق پاتے ہیں سراخوں پر، اس شخص کو رسول اللہ کی سنت کا پیروکار دیکھتے ہیں ہماری سراخوں پر، اور ان اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بیزار پاتے ہیں، مخالف پاتے ہیں، نکال پھینکیں اس کو، باہر کر دیں اس کو، صوفی ہے نہیں، شیطان ہو سکتا ہے، صوفی نہیں ہو سکتا۔ واتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الشریعہ، شریعت میں حضور کی اتباع کرنا یہ تصوف ہے۔ اللہ اکبر، اصل چیز یہی ہے، شریعت میں حضور کی اتباع کرنا یہ تصوف ہے۔ یہی تو گمراہ ہوتے ہیں سب، اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا اور اس کا نام تصوف دینا۔ آپ نے تصوف کس چیز کا نام دیا ہے بھائی؟ تصوف آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ خلاف شرع جو کام ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، ہمارے متصوفہ کر رہے ہیں، اس کو آپ نے تصوف کا نام دیا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ اور اللہ کی رسول کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں، اس کو آپ نے تصوف کا نام دیا ہے۔ اور معاذ اللہ حرام کاریوں میں بعض لوگ مبتلا ہے، حرام کاریوں میں، اور پھر ان کو آپ پیر اور پیر طریقت کے درجے کے عہدے پر رکھ کر جو ہے نا ان کو صوفیہ سمجھتے ہیں۔ یہ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا قول آپ کے لیے جو ہے نا ایک میزان کی طرح ہے، ترازو کی طرح ہے، اس میں آپ تصوف اور صوفیہ کو جو ہے نا تول کے رکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ تصوف کس چیز کا نام ہے، تصوف کہتے کسے ہیں، کہ تصوف شریعت سے الگ ہے یا شریعت سے ہٹ کر ہے۔ اور اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ اتنے اپنے آپ کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ کسی کے ہتھے چڑھ جاتے ہو آپ، یہ لو میں آپ کے حوالے، تم جہنم میں جاؤ ساتھ میں مجھے بھی لے جانا۔ دیکھیں کوئی کتنا بھی بڑا صوفی ہو، معذرت کے ساتھ کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو، ہمارے لیے میزان جو ہوگا نا وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہوگی۔ اگر آپ اس شخص کو اللہ کی کتاب کی موافق پاتے ہیں سراخوں پر، اس شخص کو رسول اللہ کی سنت کا پیروکار دیکھتے ہیں ہماری سراخوں پر، اور ان اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بیزار پاتے ہیں، مخالف پاتے ہیں، نکال پھینکیں اس کو، باہر کر دیں اس کو، صوفی ہے نہیں، شیطان ہو سکتا ہے، صوفی نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اور پھر بعض کا یہ کہنا ہے کہ ہم شریعت سے ماورا ہو گئے، یہ شریعت کی آگے والی بات ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ ہاں شریعت کی آگے والی ہی باتیں ہیں کیونکہ یہ شیطانی باتیں ہیں، سچ کہا آپ نے، یہ شریعت کی آگے والی باتیں ہیں کیونکہ شیطان کی باتیں ہیں۔ شریعت کی بات ہوتی شیخ کی بات یاد آتی ہے، وہ فرماتے تھے کہ شریعت کا فیضان ہی طریقت ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، اسی کا فیضان طریقت ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے جس کو آپ ڈیفائن الگ سے، جس طرح سے آپ نے فرمایا نا کہ یہ طریقت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ وہی تو مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں یہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے، یہ ہمارے کشمیر میں بہت رائج ہے، جب ایک چونکہ ایک نوجوان ہوتا ہے اور اس کو رغبت ہوتی ہے ان چیزوں کی، کیونکہ یہاں ایک صوفیانہ ماحول ہے، جگہ جگہ پر اولیاء کرام کے آستانے ملیں گے آپ کو، درگاہیں ملیں گی، زیارتیں ملیں گی، تو ظاہر سی بات ہے قدرتی طور پر ایک رجحان ملتا ہے جوانوں کے اندر، مسلم عوام کے اندر، کہ وہ تصوف کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں، لیکن پھر جب وہ ان خرافات کو دیکھتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں وہ اسی کو تصوف سمجھ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے ہماری عوام کے اندر۔ لیکن یہاں پر میں کلیئر کرنا چاہوں گا، یہاں پہ دو چیز ہے نا، یہاں یا تو وہ اس کو تصوف سمجھتے ہیں یا وہاں سے بدزن ہو کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی دو چیزیں ہو جاتی ہیں، یا تو اسی کو تصوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر تصوف سے ہی بیزار ہو جاتے ہیں، تصوف سے بدزن ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز ان کو دور کر دیتی ہے۔ تو کرنا کیا تھا، میں اپنے تمام جوانوں سے جو دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا ان فیک صوفیز کو دیکھ کر تصوف کی امیج اپنے ذہن کے اندر کریٹ مت کرو، آپ صوفیائی کرام کو پڑھو، آپ امام قشیری کو پڑھو، حضرت جنید بغدادی کو پڑھو، سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی کو پڑھو، حضرت سری سقطی کو پڑھو، امام حسن بصری کو پڑھو، بشر الحافی کو پڑھو، ٹھیک ہے نا، شیخ نجم الدین کبریٰ کو پڑھو، شیخ شہاب الدین سہروردی کو پڑھو، امام قشیری کے رسالے کو پڑھو، کشف المحجوب کو پڑھو۔ تو اولیاء نے اتنی خدمت کی ہے، اتنی کتابیں لکھی ہے، انہوں نے اس میں کیا لکھا؟ جب یہ بات ایسی ہی تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ الگ ہی بات ہے، یہ الگ ہی علم ہے، جب الگ ہی علم تھا تو ان اکابر اولیاء نے کتابیں لکھی کیوں؟
بے شک، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بے شک. جب یہ الگ ہی بات تھی اور لکھنے والی نہیں تھی تو اکابر نے تصوف کے موضوعات پر کتابیں لکھی کیوں؟ اور اتنے جید اولیاء کرام نے لکھی ہے. اولیاء اکابر اولیاء نے لکھی ہے. میں آج کل کے ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن نے تصوف کو چلو اس بدنام کا کر دماغ خراب ہو گیا، مولوی ہیں کچھ بھی کہتا ہے، یہ تو اولیاء کرام نے لکھی ہے. پھر کس سے وہی بات میں کریں؟ بات عرض کر رہا ہوں. ابھی تک آپ کی خدمت میں نے جو 3-4 ڈیفینیشنز رکھی، میں نے تو یہ 30-40 سال پہلے کی مولویوں کی ڈیفینیشنز تو نہیں رکھی، بڑی معذرت کے ساتھ. میں نے اکابر اولیاء کی ڈیفینیشنز رکھی، 500 600 700 800 900 سال پرانی اولیاء کی ڈیفینیشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ان مصادر کو آپ ترک کر کے آپ کسی ڈھونگی کو، کسی فیک پیر بابا کو، سیلف سٹائلڈ جو فیتھ ہیلر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر تصوف کی امیج اپنے ذہن کے اوپر بنا لیتے ہو، اور جس کے اقوال، جس کے افعال شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، وہ اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے شریعت کو پامال کر رہا ہوتا ہے، شریعت کو اپنے پیروں تلے معاذ اللہ روند رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کو تصوف صوفی سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا اس کی اندھی محبت نے پاگل کر دیا ہے، اس کی محبت نے آپ کو اندھا کر دیا ہے، اور محبت میں آپ جو ہے نا اس کے عیوب آپ کو نظر نہیں آتے، اس کے عیوب آپ کو نظر نہیں آتے. پھر چاہے وہ شریعت کی مخالفی کیوں نہ ہو، پیر بابا ہے، ہمارا پیر زندہ باد. تو معیار اپنا یہ نہ رکھیں، معیار قرآن و سنت ہے، معیار قرآن و سنت ہے، معیار قرآن و سنت ہے. کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک رہے گا ہمارا معیار. بڑے سے بڑا صوفی ہو، چھوٹے سے چھوٹا کوئی مسلمان ہو، سب کے لیے معیار قرآن و سنت ہے، اس سے باہر کوئی نہیں ہے، شریعت کی لکیر سے باہر کوئی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے، شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام آپ سمجھتے ہیں؟ یہ شیخ سید عبد القادر جیلانی کے دادا پیر ہوئے، عبد القادر جیلانی کے، جناب دستگیر کے دادا پیر ہوئے. وہ فرماتے ہیں واتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الشریعہ. آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ شریعت سے باہر آپ کلام کرتے ہیں. آپ کہاں سے آ گئے شریعت سے اوپر؟ جنید بغدادی شریعت سے اوپر نہیں ہے، غوث پاک شریعت سے اوپر نہیں ہے، سلطان العارفین شریعت سے اوپر نہیں ہے، شیخ العالم شریعت سے اوپر نہیں ہے. اتنے اکابر اولیاء کسی کا بھی نام لیجئے، وہ شریعت سے اوپر نہیں، آپ شریعت سے اوپر کیسے ہو گئے؟ بالکل، میں نام نہیں لینا چاہتا. ہمارے علاقے میں ایسے ایک فیک صوفی ہیں، وہ لوگوں کو یہاں تک کہتا ہے کہ شریعت میرے قدموں کے نیچے ہے، شریعت ہے ہی کیا. مطلب اس طرح کے الفاظ، اور وہ خود کو کسی ایک ولی کامل سے نسبت کرتا ہے. میں تو ان کا مرید ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تو شیطان کا مرید ہو سکتا ہے، ان کا لیکن نہیں ہو سکتا. مطلب لوگ بھی اسی طرح باتیں کرتے ہیں کہ شریعت کچھ نہیں ہے، شریعت مطلب اس طرح ہلکا لیا ہے کہ تعلیم رسول اور احکام رسول کو معاذ اللہ کسی عام آدمی کے زبان کو بھی، اگر کوئی مفتی صاحب ہیں وہ کوئی کلام کرے، ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے مبارک کلمات ہیں. جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات ہیں، ان کی زندگی ہے، اس کے لیے آپ ایسے الفاظ استعمال کریں تو آپ اندازہ کریں کہ ہم کس پستی میں گر چکے ہیں، اور خود کو ہم صوفی اور فلانا یا وہ ساری چیزیں کہیں. یہ بہت بڑی پرابلم ہے میرے بھائی. دیکھیں، یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ لوگ اندھی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں بعض لوگوں کے. اب انہوں نے حلیہ تو ایک صوفی کا اپنا لیا، اب صوفی کا حلیہ اپنانے کے بعد لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا کسی بھی ذریعے سے. اب لوگوں کی اندھی محبت میں ان کے فالوور ہو گئے. اب معاذ اللہ یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، کہ بعض اوقات اس شخص سے خلاف شرع افعال صادر ہوتے ہیں، اور وہ کسی ایسی چیز کا استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ناپسند کیا. اب معاذ اللہ اس کے جو مریدین ہیں وہ اس چیز کو بھی تصوف کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے، میں سمجھتا ہوں. یعنی اس کے خلاف شرع کوئی کام کرنے کو، کوئی ایسی حرکت کرنے کو، کوئی ممنوعات محرمات کے استعمال کرنے کو، وہ لوگ شریعت کا ہی حصہ سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف کیجئے، خدا کا خوف کیجئے. کل کو آپ نے قیامت میں کھڑا ہونا ہے. یہ پیر آپ کو نہیں بچائے گا، بتا رہا ہوں. ایسے پیر آپ کو نہیں بچائیں گے جو خلاف شرع چلے والے ہو گئے. آپ کی چمڑی اتاری جائے گی قیامت کے روز. میں بتا رہا ہوں، رسول اللہ کے سامنے جب آپ کو لایا جائے گا، اور رسول اللہ جو فرما کے گئے تھے حجۃ الوداع پر کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے ایک اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت. ان کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو رسول اللہ کا سوال اس فیک صوفی سے بھی ہوگا اور اس کے اس اندھے مقلد سے بھی ہوگا.
رسول اللہ کا جو ہدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، سنت، اہل بیت اطہار، صحابہ کا کردار، وہ ہمارے لیے ایک معیار ہے، ہمارے لیے ایک ترازو کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ اس ترازو پر ہم نے ہر ایک بزرگ کو تولنا ہوگا، ہر ایک تصوف کے دعوے دار کو تولنا ہوگا۔ وہ ترازو پر اگر وہ کھرا اترتا ہے تو وہ ایک صوفی ہے، نہیں اترتا تو وہ اس کو نکال باہر پھینکے، شیطان ہو سکتا ہے، صوفی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسا ہی تو یہ بہت بڑی مہلک بیماری ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری سماج میں، کسی کی محبت میں، کسی کی اندھی فین فالوئنگ میں اس کے خلاف شرع امور کو نظر انداز کرنا، یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ اس سے دو چیزوں کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے۔ ایک تو آپ اپنی جوانی کا بھی نقصان کر رہے ہیں، آپ جو شوق لے کے آئے تھے، جو جذبہ لے کے آئے تھے کہ میں بھی تصوف سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، بزرگوں کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس سے تو آپ کوسوں دور ہے، کیونکہ آپ کا پیر بھی آپ کی اللہ کی معرفت سے خالی ہے، تو آپ کو کیا سکھائے گا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا نقصان جو آپ اپنا کر رہے ہیں بڑا، وہ یہ کہ آپ خلاف شرع امور کو، محرمات کو حلال سمجھ رہے ہیں، یہ دوسرا گناہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ تصوف نہ ہی سیکھیں، اس میدان میں آئے ہی نہ، وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ خلاف شرع امور کو جائز کہیں، اس سے بہتر ہے، بے شک بہتر ہے۔ آپ کا غیر صوفی ہونا غیر شرعی ہونے سے بہتر ہے۔ آپ حضرت یہاں پہ اس چیز کو بھی دیکھیں نا کہ اس چیز کو بھی میں چاہتا ہوں آپ کلیئر کریں کہ ہمارے اولیاء کرام خوف خدا دلاتے تھے، ہمارے صوفی کرام اللہ کا خوف ہمیں بتاتے تھے۔ آج کل کا جو جعلی صوفی ہے وہ اپنے مریدوں کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ اب اس کا بھی یہ دیکھو کہ اولیاء کرام تو روتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، یا جتنی بھی ہمارے ساتھ کتنی تعلیمات سامنے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف میں روتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ تو غم نہ کر، میں ہوں نا۔ اب اگر یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن تو کیا رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہے نا؟ اللہ